اس وقت جو پاکستان کی ثالثی کی کوششیں ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک تو سی بی ایس کی خبر آئی جس کے بعد ایک پورا اسرائیل اور انڈیا سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا جس میں کہ تھا ایران کا جہاز پاکستان کے بیس پہ کھڑا ہے. کیا اور بھی کوششیں ہو سکتی ہیں اور خاص کر کے جو امریکی سینیٹر ہیں لنڈسے گراہم اور اس طرح کے بہت سے اور لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں وہ اب پاکستان کو باقاعدہ یعنی ایک جسے وہ میڈیٹر کے طور پر پاکستان کے جو خلاف سازشیں ہیں ان کو تیز کر رکھا ہے انہوں نے اور مستقل بیانات آ رہے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت جو خبر آئی ہے سی بی ایس کی وہ میں نے پڑھی ہے جی لیکن میں خیال اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں سبسٹنس کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہ کہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بہت بڑی کوئی چیز ہے لیکن آپ اگر اس میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہاز جس کی بات کی گئی ہے تو وہ تو وہی تھے جو کہ ہم نے پہلے جب ایرانی ڈیلیگیشن آیا تھا سیز فائر ہونے کے بعد اور اس کے بعد جو ہے اسی کی بات کی گئی تھی. میرے خیال یہ ہے کہ جو جس قسم کی ہیڈ لائن لگتی کہ ایران کے جو ہے جنگی جہاز اس میں سے کوئی اس پوری آپ آرٹیکل میں پڑھ لیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس میں واقعی جو ہے جس طرح سے انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی. پھر تو اس میں افغانستان کی بھی بات کی ہے کہ کچھ افغانستان میں بھی جہاز انہوں نے پارک کیے تھے. ایک تو مطلب ٹھیک ہے اس کا ایک لحاظ سے جو پروپیگنڈا لیول پہ تو اس کا اثر پڑتا ہے پبلک اس میں لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کی جو پوزیشن اس وقت ہے اس سے کوئی متاثر ہوگی. یہ ہے بات آپ نے لنڈسے گرہام کی جو بات کی بالکل صحیح ہے. تو اس میں ساری چیز مگر ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ جب ہم ان کی مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت ہے جو کہ مذاکرات کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے جس پہ پہلے بات بھی ہو چکی تھی وہ اسرائیل کا ہے. اب دیکھ لیتے وہ چیز ہے کہ جب یہ ایران نے اپنا رسپانس دیا تھا 14 نکات کا جو امریکہ کی طرف سے پیش کیا گیا تھا تو اس کو اگر دیکھا جائے تو اس سے جب انہوں نے بیان آتا ہے ٹرمپ کا کہ جو ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں آئی ڈونٹ لائک انہوں نے ورڈ جو استعمال کیا وہ ٹپیکل ٹرمپ کا لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ نیتنیاہو کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی تھی اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ سی بی ایس میں جو ہے ان کا انٹرویو اگر نیتنیاہو کا دیکھ لیں تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ جو ہے اس وقت جو ہے اگر فرض کی سب سے بڑی رکاوٹ جو کسی بھی پیس نیگوسیشن کے لیے وہ خود جو ہے اسرائیل کی طرف سے ہے. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو ہے ان کی اسرائیل کی طرف سے یا نیتنیاہو کی طرف سے جو دباؤ ہوا تھا اس کی وجہ سے جنگ بھی شروع ہوتی ہے لیکن اس وقت بھی ایک اسی قسم کا ایک موجود ہے ان کا اثر جس ہے کیونکہ اگر ان کا نیتنیاہو کا اگر آپ انٹرویو دیکھیں تو ایک بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے جو ہمارے آبجیکٹو تھے جنگ کے ایران میں وہ پورے نہیں ہوئے. پھر دوسری بات اور کرتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انرچ یورینیم ہے اس کو ریٹریو کرنے کے لیے ہمیں اور امریکہ کو اس کو دوبارہ جو ہے جنگ میں جانا پڑے گا. اب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو یہ کہ ٹھیک ہے پاکستان اپنا ایک رول تو پلے کر سکتا ہے لیکن اس کی ایک لمٹ بھی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی میڈیٹر کے لیے آپ وہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کسی پہ دباؤ ڈال کے دونوں کو بیٹھا سکتے ہیں وہ نہیں ہے پاکستان کی کوشش. لیکن جو اپنی طرف سے ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ بالکل جبکہ اسرائیل کی کوشش ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ریلکٹنٹ ہیں اس معاملے کے اوپر جب ہی انہوں نے کہا کہ وہ واپسی پر فیصلہ کریں گے چین سے کہ وہ ایران پر حملہ کریں گے کہ نہیں. 25% جو اہداف ہے یہ خالد صاحب ابھی زاہد صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ بات کی ہے مگر میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ کہ ابھی اسی دوران ایران نے جو اپنا آبنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے اس کو بھی مستحکم کر لیا اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو 300 کلومیٹر کی ان کی باؤنڈری تھی اس کو بڑھا کے اب 500 کلومیٹر کر دی اور کہا ہے کہ یہ ہماری حدود ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ عمان کے ساتھ مل کے انہوں نے کل ایک میٹنگ بھی کی ہے جس کے اندر تکنیکی معاونت اور وہ سب اس کے اوپر فارمولا جو ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے میکانزم کے اوپر آدھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر تو بالکل کنٹرول ختم نہیں ہوگا تو لگتا ایسے نہیں ہے کہ ایران مانے گا پھر یہ معاملات کیسے بڑھیں گے اور کیسے امریکہ یہاں سے اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے اگر دفاعی اعتبار سے دیکھیں تو؟ مس اسما اگر مجھے اجازت دیں میں 30 سیکنڈ میں اس سوال کو ذرا سا اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہنا چاہوں گا جو زاہد صاحب نے بھی کہا سی بی ایس کی رپورٹ کا اگر مجھے اجازت دیں گے. جی پلیز. میں پرسنل ایکسپیرینس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ابھی کچھ دن پہلے نور خان ایئر ویز پر گیا تھا کسی اور سلسلے میں
تو یہ اتنا کمپیکٹ بیس ہے اور اتنا ویزیبل بیس ہے کہ اس کے اوپر آپ چھپا نہیں سکتے کچھ بھی کہ کیا چھپایا جا رہا ہے. ریزنیبل ٹارمیک ہے جہاں پر تمام جہاز اکٹھے نظر آتے ہیں. اسی کے کونے میں جے ڈی وینس صاحب کا جہاز کھڑا تھا اور وہاں سے لائٹر نوٹ پہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے ایرانی جہاز کو کھڑے کیے ہوتے تو جے ڈی وینس صاحب کو ٹیکسی بیک کرتے ہوئے انجن سوئچ آف کرنے سے پہلے ہی پتہ لگ جاتا کہ یہ کس کے جہاز سائیڈ پہ کھڑے ہیں. تو یہ بالکل ہی فنی اور بالکل بیس لیس سی بات ہے کہ یہاں پہ بیس کھڑے کر گئے. آج کل سیٹلائٹ سے آپ نمبر پلیٹ کے لوگو پڑھ لیتے ہیں, امریکن کے پاس ایسے ہیں, شاید اس سے بھی باریک ہے. تو اتنے بڑے فائٹر جہاز آپ کھڑے کر کے چھپا نہیں سکتے. تو اس لیے بیس لیس ہے. میں تھوڑا آئی تھاٹ کہ میں پرسنل ایکسپیرینس دیکھا ہے تو میں ایڈ کرتا چلوں. جو آپ اسٹیٹ آف ہارمز کی آپ بات کر رہی ہیں, دیکھیے انٹرنیشنل لا ہے کہ آپ کا 12 نوٹیکل مائلز رفلی اگر آپ 20-21 کلومیٹر کے قریب جو فاصلہ ہوتا ہے آپ کا کوسٹ سے, آپ کے سمندر کی, وہاں سے لے کر آپ کا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہوتی ہے آپ کی, یعنی وہ آپ کا اپنا سمندر گنا جاتا ہے. جس کا اس کا مطلب ہے 35 کلومیٹر اگر اس کی ٹوٹل وڈتھ لگائی جائے جو کلوزسٹ ہے, تو اس میں عمان اور ایران شیئر کر رہے ہیں تو آلموسٹ کنورجنس ہو کے سمجھے آدھا پانی ان کا ہے. لیکن having said that, جب ایسی جگہوں پر سمندر گزرے جہاں پر انٹرنیشنل بینیفیشری اور بھی ہو سکتے ہوں, تو پھر یہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کمپرومائز ہوتی ہے. یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ اگر آپ بائنڈنگ نہیں کر سکتے, اگر کوئی ایسا پیسج ہے جو بالکل بند ہے, تو آپ کوئی بھی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ 12 نوٹیکل مائلز کے اندر آتا ہے تو یہ میری صرف ٹیریٹری ہے. تو آئی تھنک وہ ایک ایلیمنٹ ہے. لیکن اس کو فزیکلی آل along the year پورا چائنا کے لیے ایران کے لیے مینٹین کرنا بہت چیلنجنگ ہوگا, نمبر 1. اور ظاہر ہے بڑی سپر پاورز ہیں اور بہت سارے مڈل ایسٹ کے ملک ہیں, وہ چاہیں گے بھی نہیں کہ یہ مینٹین ہو. اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایران نے بنیادی طور پر ایک بارگیننگ لیوریج کے طور پہ استعمال کیا ہے. اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ایران اب نیو فاؤنڈ لیوریجز اس کو ملے ہیں, اور اس نے اسرائیل تک بمباری کر دی, بہت ایکوریسی کر دی, تقریباً پچھلے سال جو گئی تھی اس سے کہیں زیادہ پن پوائنٹ ایکوریسی ہوئی, ان کا ڈیفنس ناک آؤٹ کر دیا. اس نے جنگ ریجنلائز کر دی, جو نے کہا تھا ایران نے وہ کر دی. پھر آن ٹاپ آف دیٹ ایک نیو فاؤنڈ ریلیزم اس کو ملا کہ اسٹیٹ آف ہارمز بھی اس کنٹرول میں آ گیا. تو آئی تھنک وہ اسٹیٹ آف ہارمز پہ ایک انفلیٹڈ قسم کی ڈیمانڈ یا توقع لوگوں کو یا امریکہ کو خاص طور پر نیگوسیشن سے پہلے ڈالنا چاہتے ہیں کہ اگر مجھے پل بیک کرنا پڑے تو میں پارشل یا بائی لیٹرل کنٹرولنگ کی طرف آؤں گا کہ اومان اور ایران مل کر کریں گے, یا ٹیرف اتنا نہیں ہوگا تو اتنا ہوگا. میرے خیال ہے نیگوسیشن لیوریج ہے, وہ کہنے سے ان کی اس طرح ہوگا نہیں, اور انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز میں سے کوئی بھی ان کی بات کو ٹیکنیکلی بھی, لیگلی بھی اور ڈپلومیٹکلی بھی سپورٹ نہیں کرے گا. اور جارج صاحب, آبنائے ہرموز یا اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے, اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایٹمی ہتھیار ہے ایران کے پاس. اب اس کو انہوں نے ہتھیار کے طور پر استعمال بہرحال وہ کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر اگر بات ہوئی, اور جو ہم علاقائی تعاون کی بات کر رہے تھے, اشتراک کی بات کر رہے تھے, تو چائنا نے تو اپنے 4 نکات دے دیے, وہ پبلک نہیں کرتے اپنی پالیسی جو پبلک ہو چکی ہے, اس سے تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو ماننا پڑے گا, یا وہ مجبور کر سکتے ہیں اس کو کہ وہ مانے اس ہولڈ کو؟ دیکھیں, جس طرح چشتی صاحب نے بھی کہا, انٹرنیشنل لا میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ جو ہے اسٹیٹ آف ہارمز, اس طرح یہ چوک پوائنٹس ہوتے ہیں انٹرنیشنل شپنگ کے لیے. اس میں جو اور ٹیریٹوریل واٹرز کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس حد تک ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, اگر نارمل سیز ہیں تو اس میں جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ آپ کی ہوتی ہیں, اور اس میں ٹھیک ہے آپ سرٹن ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں, although کہ رائٹ آف انوسنٹ پیسج پھر بھی ہوتا ہے. یہاں پہ تو صرف رائٹ آف انوسنٹ پیسج نہیں ہے, یہاں پہ تو رائٹ آف ٹرانزٹ پیسج ہوتا ہے. یہ انٹرنیشنل واٹر وے ہے. تو انٹرنیشنل لا کسی جو یونائٹڈ نیشنز جو کنونشن ہے آف لا آف دا سی, اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اس کی مکمل خلاف ورزی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. پھر دیکھیں انہوں نے دوسری ایک اور چیز بھی کی, انہوں نے مائن کر دیا عمان کے ٹیریٹوریل واٹرز کو. اب اس پہ ان کا کیا رائٹ تھا کہ دوسرے ملک کے ٹیریٹوریل کو, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ ٹینیبل پوزیشن یعنی کہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے آپ اس کو لیگلی یا کسی اور طریقے سے, پولیٹیکلی بھی, اسٹریٹجکلی بھی. لیکن وہ اس لیوریج کو بہت استعمال کرنا چاہ رہے ہیں باقی جو نیوکلیر ایشو ہے یا باقی چیزوں پہ لچک لینے کے لیے. اب اس میں ایک مسئلہ میں دیکھتا ہوں جو میں کہہ بھی رہا ہوں بارہا, وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر کیونکہ انہوں نے اس کو ایک وکٹری بنا کے پیش کیا ہے, ایک ایسا نیریٹو بن گیا ہے. وہاں پہ تو دیواروں پہ پوسٹر لگے, باقاعدہ ٹی وی پہ تقریروں میں آیا بہت زیادہ کہ یہ ابنائے ہرمز تو ہماری ہے. اب اچھا ایک نقشہ, پھر اس کے بعد ایک اور نقشہ, اور اس سے بڑھ کے نقشہ. اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے جب اس طرح کا آپ نیریٹو بلڈ کر دیتے ہیں, اور یہ وہاں پہ ہارڈ لائنرز نے بلڈ کیا ہے, تو پھر اسے واک بیک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور میں یہ کہہ بھی رہا ہوں کہ کہتا رہا ہوں کہ ایران میں یہ بے شک ہم جتنا مرضی اس کو سمجھیں, لیکن یہ ایک وہاں پہ چیلنج ہے. جو پریگمیٹسٹ ہیں اور جو ہارڈ لائنرز ہیں, ان کے درمیان اس وقت پرسپیکٹیو کا یا نقطہ نظر کا خاصا زیادہ فرق ہے.
صدر پزشکیان جیسے لوگ جو ہیں وہ چاہیں گے کہ یہاں سے کچھ جو ہے نا تھوڑا لے دے کے تو موو آن. لیکن جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسی لیوریجز مل گئی ہیں کہ جو ہمیں بہت ہی آہستہ مذاکرات کرنی چاہیے. ہم جتنا اس کو ڈریگ کریں گے ہمیں فائدہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ ہائی رسک اسٹریٹجی ہے یہ, کیونکہ کئی بار اپنے کارڈ جب آپ تھوڑا سا اوور پلے کرتے ہیں تو اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران میں جو ہے نا جو پریگمیٹسٹ ہے ان کا جو ہے نا ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کا پریویل کرنا بہت ضروری ہے. اب اس میں جو دوسری بات ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ نے کی جو لنڈسے گرام والی. اچھا لنڈسے گرام جو ہے نا اب اتفاق کی بات ہے کہ میں ان سے ملا تھا ایک بار, یہ 2018 یا 19 کی بات ہے, میونک سیکورٹی کاؤنسل میں تب جرمنی میں سفیر تھا. تو اس وقت یہ کوشش کر رہے تھے, سینیٹرز کا گروپ لے کے آئے تھے اور اس وقت تو کوشش یہ کر رہے تھے کہ پاکستان سے ری انگیج کرنے کے لیے یہ سب سے آگے تھے. اور اب آئرونیکل ہے کہ یہ کرٹیسزم پہ آگے, لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اب لنڈسے گرام جس طرح میں نے پریگمیٹسٹ کی اور ہارڈ لائنرز کی بات کی ہے, تو امریکہ میں جو ہارڈ لائنرز ہیں اس وقت سب سے زیادہ, اس میں جو لوگ آتے ہیں اس میں ہیگست ہے, پیٹ ہیگست ہے جو سیکرٹری یہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کا, اور پھر لنڈسے گرام. یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت بہت زیادہ ہارڈ لائنر بنے ہوئے ہیں, اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کچھ حد تک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اس وقت ایک جو پیس ڈیل کرنے میں. اور دوسری طرف سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل بنا ہوا ہے, کیونکہ اسرائیل جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ تعلقات یعنی بالکل لنڈسے گرام کے اور یہ بہت زیادہ, اور پیٹ ہیگست کے بھی, اور پھر ظاہر ہے ان کے ساتھ تو یہ اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کوشنر تو ہیں جوئش اور ساتھ. تو اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس جنگ میں تو سب سے بڑا فریق ہے, شروع ہی انہوں نے کرائی ہے, یہ 30 سال سے لگے ہوئے تھے کوشش, اب فائنلی انہوں نے پریویل کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ. اور اس جنگ میں سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو اسٹرائکس وغیرہ بھی ان کی طرف سے بہت ہی زیادہ ہوئی ہیں, لیکن نیگوسیشنز میں شامل نہیں ہے. تو امریکہ کو ان کو ویٹ لے کے چلنا ہے, اور وہ کہیں اپنی ریڈ لائنز دے دیتے ہیں کہ جی یہ, اور ان کی ریڈ لائن سب سے بڑی نیوکلیر پہ ہے. اور دیکھیں نیوکلیر پہ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ سب سے بڑا ایشو جو ایک ہے وہ 440 کلو گرام افزودہ یورینیم ہے جو 60% تک ہے. جب تک اس کا کچھ مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ بات آگے نہیں بڑھے گی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی کے اوپر میں بریک بھی لوں گی, اور بریک کے بعد ہم اس پہ مزید بات بھی کریں گے کہ اگر ریزیوم ہوتی ہیں ٹاک جس کے اور اس کے امکانات کتنے, پہلی بات, اور اگر ہوتے ہیں تو یہ یورینیم کے حوالے سے کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی کہ 2 ہی سپر پاورز ہیں جو کہ یہ کام کر سکتی ہیں. یورینیم زمین میں اتنے نیچے ہے ایران میں کہ صرف یا چائنا نکال سکتا ہے یا امریکہ نکال سکتا ہے. تو اب ایک طرح سے انہوں نے چین کو یہ آپشن کے طور پہ ان کو بھی اس میں شامل کر دیا ہے. تو کیا چین اس سلسلے میں بھی کوئی تھرڈ پارٹی کے طور پر سامنے ابھر کے آ سکتا ہے یا نہیں, اس پہ